حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھنے کا شرف ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب سب سے زیادہ کون ہے، اور بندوں کا حق رب تعالیٰ پر کس عمل کے ذریعے بنتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صرف اور صرف جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حق خوب دینے والا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حرا کے دامن میں آئے تو سامنے سے ایک اونٹ آیا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ زاری کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے اور اپنے مالک کے معاملات میں مجھ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ اونٹ سمجھتا ہے کہ یہ سالہ بسال سے اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک جب یہ گجلی والا لاغر اور بوڑھا ہو گیا تو اب وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، اس اونٹ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جابر نے عرض کیا، مجھے اس کے مالک کے بارے میں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ تمہیں اپنے مالک تک نشاندہی کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ زادانہ طور پر میرے آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بنی خطبہ کی مجلس میں پہنچ کر رک گیا، تو میں نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، فلاں ابن فلاں ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس اونٹ نے تجھ پر میری پناہ طلب کی ہے، اور یہ اونٹ خیال کرتا ہے کہ تم ایک لمبے عرصے تک اس سے کھیتی باڑی کی خدمت لیتے رہے ہو، یہاں تک تم نے اسے خارش زدہ لاغر کر دیا ہے، اور اس کی عمر نے اس پر بڑھاپا کر دیا ہے، تم اس سے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنا کر بھیجا ہے، یہ معاملہ واقعی اسی طرح ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ اینٹ مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے وہ اونٹ ان سے خرید لیا، اور پھر آپ نے اسے سرسبز درختوں میں آزاد چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کوہان مضبوط کر لی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو مہاجروں اور انصار اپنے اونٹوں کے چارے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، اور یہ معاملہ ایک زمانے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو کچھ دیر کے لیے آپ پر مخصوص خفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ کس چیز کی بنا پر مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ میں ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر۔ آپ نے مکمل سورت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس نہر میں بہت ہی بلائی ہے، اس لیے اس نہر پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک ماننے کی توفیق دی تو اس کے جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اگر ان پر جہنم واجب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ بغض کسی بندے سے ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ بغض ان سے ہوتا ہے جو ان کے مانگنے اور پھر ان پر تنگی پیدا کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگنے والا ہے اور مانگنے میں بہت زیادہ اصرار کرے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد اے میرے ملائکہ دیکھو یہ بندہ کتنی عاجزی سے مجھ سے اپنی مانگ طلب کر رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں اور میں ہی ان کی طلب پوری کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی یہ طلب پوری کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ جب تو تنہائی میں میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھ سے کچھ پوچھتا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہے یہ حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ جب وہ ایسا کرے تو بندوں کو اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریزاری سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مرتے وقت کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔